سر، مخلوط حکومت کا پہلا بجٹ، اور کیا بجٹ پر ایک دوسرے کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا؟ سب سے پہلے تو اسی رفت پہ آ جاتے ہیں، یہ تاخیر کیوں دیکھنے میں آئی؟ دیکھیں، اس تاخیر کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم بجٹ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے، جو کہ حکومت کے لیے بھی بہت امبیرسنگ ہوتا اور بڑی عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے اگر الٹیمیٹلی وہ واقعتاً اس اجلاس میں شرکت نہیں کرتے۔ لیکن پھر جو سینئر لیڈرشپ ہے، خاص طور سے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، جو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ دو دیگر لیڈر جو ہیں نون لیگ کے، وہ گئے ان کے چیمبر میں اور جا کے ان سے بات چیت کی، جس کے نتیجے میں پھر پیپلز پارٹی کے ارکان جو ہیں وہ اجلاس میں تشریف لے آئے۔ تو ایک تو انفارچونیٹ یا کہ یہ کسی بدنما صورتحال سے بچنے کے لیے یہ ایک اچھا کام ہو گیا۔ دوسری تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی اس کا اعلان کیا تھا کہ ہم اس بجٹ کی پریزنٹیشن کو رجسٹ کریں گے، اور وہ انہوں نے کیا بھی۔ جتنی بھی ان میں ہمت و سقت تھی اس کا مظاہرہ انہوں نے کیا کہ پوری تقریر کے دوران وہ آلموسٹ جو بجٹ کی کاپیاں ہیں وہ ڈیسکوں کے اوپر بجاتے رہے، شور و غوغا بھی ہوا۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ اس دفعہ، یا تو آپ کہہ لیجئے کہ یہ ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام جو ہے یہ اتنا ایڈوانس ہو رہا ہے کہ ان کی سپیچ جو ہے وہ شور میں دبی نہیں ہے، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سب نے وہ سپیچ سنی ہے۔ اب آنے جناب، بجٹ جو جب بھی آنے لگتا ہے تو لوگوں کی کچھ کی سانسیں رک جاتی ہیں کہ اللہ خیر کرے، اس دفعہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اسی طرح کی یہ ہر دفعہ کی صورتحال ہوتی ہے، جو بھی حکومت ہو، چاہے وہ مخلوط حکومت ہے، چاہے وہ سیاسی حکومت ہے، چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹر کی حکومت ہے، بجٹ کی پریزنٹیشن کے بعد خیال یہ ہوتا ہے کہ انہوں اللہ خیر کرے۔ اس بجٹ کے اوپر میں اپنا گٹ ری ایکشن اگر آپ کو دوں تو میں یہ تو نہیں کہنے کی پوزیشن میں کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے، یہ تو ابھی پتہ کہتے ہیں نا، آہستہ آہستہ جب کانٹے نکلیں گے تو پتہ چلے گا۔ لیکن ایک بات میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کو آپ عوام دشمن بجٹ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو بنیادی وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپیرنٹلی جو ڈاکومنٹس ہمارے سامنے ہیں، جو کچھ ہم نے سپیچز سنی ہیں، اب تک اس میں کہیں فگر فجنگ جو ہے وہ ایلیمنٹ نظر نہیں آیا ہے۔ جو آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں بھی یہ الزام تھا، پھر یہ شوکت ترین صاحب کے بارے میں بھی تھا، یہ پھر اس کے بعد جو اس سے پہلے وزرائے خزانہ رہے ان پر یہ الزام لگ جاتا ہے کہ جی لوگ یہ اعداد و شمار کا ہیر پھیر ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اصل ریئیکشنز تو ابھی نہیں آئے ہیں جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے ہوتے ہیں، فیڈریشن کے اور سٹاک ایکسچینج کے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں، اگر ہمارے پروگرام کے دوران آئے تو ہم اپنے ناظرین جو ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری ایک اور بات جو ہے وہ اہم ہے اور وہ کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ اب اس کے بعد منی بجٹس نہ آئیں۔ اچھا، کیونکہ اگر اس کے بعد بھی منی بجٹس آئیں گے تو پھر عوام کی وہ چیخیں جس کی توقع تھی کہ شاید اس بجٹ کی پریزنٹیشن کے فوراً بعد نکل جائیں گی، وہ نکلیں گی ضرور۔ اچھا، اس کے دو تین اشاریے موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے پیٹرول کی لیوی جو ہے وہ پہلے 50 سے 60 کی تھی اور اب 60 سے 80 کر دی ہے۔ اچھا، اور یہ لیوی جب بڑھتی ہے تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ قیمتوں پر اور عوام الناس تک نہ پہنچے۔ تو یہ ایک بظاہر صورتحال نظر آتی ہے۔ انہوں نے اپنی سپیچ کا آغاز اس بات سے کیا کہ جی ملک جو جس قسم کی بحرانی کیفیت سے دوچار تھا، یعنی سیاسی اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبار سے بھی، اس سے وہ نکل گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس سے یہ مراد تو ہرگز نہیں لی جا سکتی کہ جی یہ دونوں بحران یکسر ختم ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو کسی حد تک قابو میں پانے کی کوشش جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اس حد تک ان کا بیان ٹھیک ہے۔ اب آئیے اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ہے کیا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی کہ جو اس کے سیلینٹ فیچرز ہیں وہ کیا ہیں۔ سیلینٹ فیچرز میں یہ ہے کہ گریڈ 1 سے 16 تک کے جو سرکاری ملازمین ہیں ہمیں تو بس ان کی تنخواہوں میں دکھائی دے رہے ہیں۔ 25% اضافہ میرے خیال سے انپریسیڈنٹڈ ہے۔ ایک بجٹ میں 25%، میں نے کہا ان کو نکالنے کے لیے کہ دیکھیں کوئی پیرلل اس کا ہو۔ 15 سنا ہے، 10 سنا ہے، 20 بھی ہم نے سنا ہے، لیکن 25% اضافہ از اے گڈ انف ریلیف ٹو دا پیپل جو سرکاری ملازمین ہیں، جو تنخواہ دار طبقہ۔ عام بندے کا کیا قصور ہے بخاری صاحب؟ آتا ہوں اس طرف۔ اب عام بندے کا قصور جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کی تنخواہ جو ہے انہوں نے 32,000 سے بڑھا کے 36,000 کر دی، تو 4,000 روپے مہینے کا تو اضافہ اس میں ایک یہ ہے۔ ریلیف ابھی بعد میں ہے، یہ تو سیدھا تنخواہوں میں اضافہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، گریڈ 17 سے 22 تک کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 22% اضافہ ہے۔ جو سب سے اچھی بات مجھے لگی ہے وہ یہ کہ جتنی بھی خالی اسامیاں تھیں
فیڈرل گورنمنٹ میں وہ ساری انہوں نے وہ خالی کریں گی، وہ ختم ہی کر دی ہیں انہوں نے. دیٹ مینس کہ ایکسچیکر کے اوپر مزید بوجھ نہیں پڑے گا تنخواہوں کا. دوسرا اس کا اسپیکٹ ہوتا ہے ہمیشہ امپورٹنٹ، جس سے پبلک ایٹ لارج متاثر ہوتی ہے، وہ ہے پینشنرز. اس میں بھی اضافہ ہوا. پینشنرز کی بھی جو پینشن ہے اس میں 15% کا اضافہ کیا ہے. نارملی 10% ہوتا ہے، کبھی 5 بھی ہوا ہے. تو یہ بھی ایک حد تک ریزنیبل دکھائی دیتا ہے. لیکن اس کے حوالے سے میں ابھی سن رہا تھا پروگرام کے اندر، شبر زیدی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو پینشنز کا معاملہ ہے یہ بڑا گھمبیر معاملہ ہے، اس کے اوپر وعدہ کیا گیا تھا کہ ریفارمز کریں گے. کیونکہ پہلے جو ہے نا وہ سول گورنمنٹس نہیں پے کرتی تھی آرم فورسز کے ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن، اب وہ بھی کرنی پڑتی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر اس میں ریفارمز نہ لائی گئیں تو یہ دفاعی بجٹ سے بھی آئندہ چند سالوں میں بڑھ جائے گی. اچھا. جس کا مطلب یہ ہے کہ بے قابو ہو جائے گی. تو ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو فوکس کرنا چاہیے تھا ریفارمز کے اوپر، جو کہ انہوں نے نہیں کیا. ایک اور بات جو سولر پینل کے خام مال اور پرزہ جات کے حوالے سے اس کی درآمد کے اوپر تھوڑی ریلیف دیا گیا ہے، رعایت دی گئی ہے. لیکن ہم یہاں ذکر کر دیں، ہم نے اپنے 2 پروگراموں میں اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ وہ جو ایک منسٹر صاحب ہیں، نام آپ ہمیشہ لے دیتی ہیں ان کا، میں تو نہیں لوں گا، آج بھی نہیں لوں گا. وہ جو انرجی کے منسٹر ہیں، انہوں نے 2-3 دفعہ پوری قوم کو ڈرایا ہے کہ سولر کے اوپر ہم ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. صحیح. یاد ہے؟ یاد ہے. اس کی ہم نے گفتگو بھی کی تھی اس کے بارے میں. بٹ ڈراتے ہی تھے. مطلب ہے وہ عوام کے پریشر سے جو ریئیکشن، جس کو کہتے ہیں نا فیلر چھوڑنا، یہ حکومتیں اور وزارتیں فیلر چھوڑتی ہوتی غیر یقینی کی ہیں ٹو صورت گیج حال. دا ریئیکشن. تو جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا ریئیکشن بہت اسٹرانگ ہے تو دونوں دفعہ وہ بیک فٹ پہ گئے ہیں. اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے، جنہوں نے اتنی اویئرنیس کے بعد، اتنی پرسویشن کے بعد لوگوں کو قائل کیا، آمادہ کیا اس بات کے اوپر، اویئر کیا کہ آپ سولر لگوا لیں، ان کو اچانک اگر آپ کہیں گے کہ جناب ہن اے بجلی بھی تہاڈی نہیں ہے، یو سی وٹ آئی مین، تو وہ بڑی خوفناک بات ہے. ایک اور بات جس کے اوپر کچھ نہیں کیا گیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو آئی پی پیز ہیں جس نے خون خشک کیا ہوا ہے ہر کنزیومر کا، ان کے حوالے سے کوئی واضح پالیسی ہمیں دکھائی نہیں دی ہے. خیال یہ تھا کہ ان کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کیا جائے گا. اب آ جائیے جناب جو ٹارگٹس جن کا آپ نے بھی حوالہ دیا تھا. ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ 12,970 یعنی بلین جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، اور سکوک بانڈ اور پی آئی بی اور ٹی بلز کے لیے 5,142 روپے کا ہدف مقرر کیا گیا. یہ میں دیکھ کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ فگرز کے اوپر آپ غلطی افورڈ نہیں کر سکتے. دفاع کے لیے 2,122 روپے مختص کیے گئے ہیں. سود کی ادائیگیوں کے لیے یعنی ڈیٹ سروسنگ جس کو ہم کہتے ہیں، 9,775 ارب روپے جو ہے وہ ہم نے قرضوں کے اوپر سود دینا ہے. اچھا. سبسڈی کی مد میں 1,363 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، باوجود اس کے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ سبسڈیز کا نام سن کے جو ہے وہ جس طرح کا ریئیکشن کرتے ہیں، تو ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو سبسڈیز ہر جگہ سے ختم کر دینی چاہیے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ غریب آدمی کی گردن کو ایک مروڑ اور دیں آپ، کیونکہ سبسڈیز تو غریبوں کو ہی ملتی ہے نا جیسی بھی ملتی ہے. ایمرجنسی نمٹنے کے لیے انہوں نے 313 ارب روپے مختص کیے ہیں. جو فیڈرل ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں اس کے لیے انہوں نے 1,400 ارب روپے جو ہے مختص کیے ہیں. آزاد کشمیر کو بجلی کی مد میں صرف 108 ارب روپے کی سبسڈی دی جائے گی. آپ نے دیکھا نا پچھلے دنوں میں کیا ہوا تھا وہاں بجلی کے نرخ بڑھ جانے کی وجہ سے جس طرح کا ریئیکشن وہاں آیا ہے. اینی وے، گاڑیاں جو ہیں ان کو اب آپ وہ سی سی پر لگتا تھا نا ٹیکس، کتنے سی سی کی گاڑی ہے، اب وہ کہتے ہیں اس پر نہیں لگے گا، اب قیمت پر لگے گا. تو یہ بھی ایک میرے خیال سے چالاکی ہے جس سے بہت زیادہ ریونیو جنریٹ ہوں گے اوبویسلی. اچھا. ٹھیک ہے جی. موبائل فونز کے اوپر ان کا جی 18% مزید سیل ٹیکس لگ جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ امپورٹڈ موبائل جو ہیں وہ مہنگے ہوں گے. یہ میں اس لیے گرج نہیں کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی چونکہ اب موبائل بن رہے ہیں تو پاکستان کی لوکل جو انڈسٹری ہے اس کو بوسٹ دینے کے لیے